آواز گونجی، بیڈ پہ آ کے سو سکتی ہو۔ میں تلخی سے مسکرا دی۔ جب یہ الفاظ سننا چاہتی تھی تب وہ ایسا کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تب تو اس کے منہ سے صرف آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور اب جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو وہ مجھ پہ مہربان ہونے لگا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اس کا آخری جملہ گونجنے لگا کہ اس نے مجھ سے یہ شادی صرف اور صرف بچے کے لیے کی تھی۔ میں خوف سے اپنی جگہ پہ رک کے بیٹھ گئی۔ اماں بھی 2 دن پہلے اسی بارے میں بات کر رہی تھیں۔ دادا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ حویلی والے بے وقوف تو نہیں تھے جو اس کی ان 2 سالوں کی دوری کے پیچھے چھپا ہوا راز نہ سمجھتے۔ ہر کوئی یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر سب نے چیزوں کو قسمت پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو دلاور پہلے سے بینچ پہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ کام بہت ہی مشکل تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ تکلیف سے 2-4 ہو جائے گا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پہ بینچ پہ ٹک کے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو یار؟ کل سے تمہیں میسیجز کر رہا ہوں مگر تم نے میرے ایک بھی میسیج کا جواب نہیں دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ کم از کم مجھے اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیا کرو اگر تمہیں بات کرنے کا دل نہ ہو تو۔ دلاور، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات بہت ہی غور سے سننا۔ میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے۔ تو پہلے تو وہ خاموشی سے میرے چہرے کو گھورتا رہا۔ تو کیا ہو گیا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بول رہا تھا۔ تو پھر اس کا پسندیدہ نظروں سے دیکھنا، میری فکر کرنا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ کچھ مردوں کی فطرت ہوتی ہے یا پھر وہ سب لڑکیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر تھا کہ میں نے ابھی رمیز کے سامنے دلاور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دلاور نامی وہ شخص مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ پہلے مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ حقیقت تو اب کھل کے میرے سامنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہینگ ہو گئی ہو؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں بڑی مشکل سے مسکرائی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری بات تو سنو، واپسی پہ ہم لوگ لائبریری چلیں گے، مجھے اپنے لیے کچھ کتابیں لینی ہیں، میں ان کے نام بھول گیا ہوں، اور تم بھی مجھے سجیسٹ کرو گی۔ یونیورسٹی میں لائبریری موجود ہے تو پھر باہر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ پہلی بار جا رہی تھی، 2-3 بار پہلے بھی میں اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایک بار ہم لوگ لنچ کرنے کے لیے بھی گئے تھے، ایک بار ہم پروجیکٹ کے کام کے سلسلے میں ہوں گے۔ یار یہ بک سر حیدر کی طرف سے مجھے سجیسٹ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پروجیکٹ کا بھی تھوڑا سا کام ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ مجھے تھوڑا سا بے چین نظر آنے لگا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں نے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی جبکہ اندر سے میرے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر میں اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے بجائے وہ ایک ویران جگہ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یار بتایا بھی ہے کہ لائبریری جانا ہے، پھر بھی مجھ سے یہی سوال پوچھی جا رہی ہو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے خفگی سے مجھ سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پہ یقین ہے، میں نے اسے مان بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر اپنا یہ مان مجھے ڈگمگاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ گاڑی ایک بہت بڑی اور ویران کوٹھی کے سامنے آ کے رک گئی تھی جو کہ آبادی سے کافی فاصلے پہ تھی۔ نیچے اترو۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے کہاں پہ لے کے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں نیچے اترو، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اپنے پیچھے کتوں کی طرح مجھے لگا کے آخر میں تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میں تو اتنے عرصے سے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کا انتظار کر رہا تھا، اگر تم خود نہیں پھنسی تو میں نے سوچا کہ میں ہی پھنسا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا۔ مگر تم تو میری عزت، مجھ سے محبت… او ہیلو میڈم، آپ جیسی لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں۔
میرے گال اور میرے کانوں کی لو تپنے لگی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ شدت سے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، مجھے آخر کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس چیز پہ تھا کہ وہ بھی روایتی مردوں کی طرح خود غرض نکلا۔ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف میرے وجود کو حاصل کرنا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے کے جا رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، رامیز وہاں پہ آ گیا۔ اس نے دلاور کو گریبان سے پکڑا اور اس کو دھنک کے رکھ دیا۔ میں خوف سے صوفے پہ بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری زندگی ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا تو میں اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے۔ میں اس سے بات کرنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ 2 سالوں تک تم مجھے ذہنی اذیت دیتے رہے۔ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے تم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے میری خیریت دریافت نہیں کی، ایک بار بھی خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے انجان نہیں تھا۔ تمہاری ہر چیز کے بارے میں مجھے خبر تھی۔ کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، مجھے سب معلوم تھا۔ تمہاری اور دلاور کی دوستی کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا تھا۔ تم جانتی ہو ان 2 سالوں میں نے تم سے بات کیوں نہیں کی اور تم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس واپس آ گیا تو میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، تم سے زبردستی اپنا حق وصول کروں گا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم تو میری پسندیدہ عورت تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب میرے دل سے یہ غصہ غائب ہو جائے، میرا دل ہر طرح کی نفرت سے خالی ہو جائے، تو پھر میں تمہارے پاس آؤں، صرف اور صرف محبت لے کر۔ مگر تم نے بہت دیر کر دی رامیز، تم نے بہت دیر کر دی۔ اگر یہ 2 سال تم نے تکلیف میں گزارے تھے تو 2 سالوں سے میں بھی سکون میں نہیں رہا۔ سب حویلی والوں کو ہی اس کے غصے کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا غصہ لمبے عرصے تک کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار اس کا دل صاف ہو جائے تو پھر وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے۔ میرے دل سے اس کے لیے غلط فہمی اور نفرت ختم ہو چکی تھی۔ دلاور کی وجہ سے اس نے میری ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ اس نے یہ سب کچھ بھی اپنے ذمے لے لیا تھا۔ وہ مجھے لے کے واپس حویلی آ گیا۔ میں ابھی بھی بہت کنفیوز تھی۔ اس نے مزید کچھ باتیں مجھے کلیئر کیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ شروع سے لے کے آخر تک مجھ ہی سے محبت کرتا تھا، اور جو کالز اس نے میرے سامنے کی تھیں وہ پرینک کالز تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تک کیسے پہنچے؟ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے تمہارے موبائل کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ تم کوئی بے وقوفی کرنے کی کوشش کرو گی۔ ہاں، میں نے واقعی بے وقوفی کر دی تھی۔ یہ کہہ کے میں پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب ہم لوگوں کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا؟ وہی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ اور اپنے دل کو میری طرف سے صاف کر لو۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، رمیز عزت کرتا تھا۔ دوسری طرف دلاور کی اصلیت جب سے کھل کے میرے سامنے آئی تھی، مجھے باہر کے مردوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر مجھے آخر میں یہی بہتر لگا کہ میں رامیز کا ہاتھ تھام لوں۔ اگر وہ واقعی اپنے دل کو صاف کر چکا تھا تو میری ڈیوٹی بنتی تھی کہ میں بھی اپنی طرف سے اسے گرین سگنل دوں۔ ہم دونوں ہی ان سالوں میں تکلیف سے رہے تھے، دونوں کے ہی حصے میں تلخیاں آئی تھیں، دونوں نے ہی سزا کاٹی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر آج میں رامیز کو چھوڑ دیتی ہوں تو دوبارہ میری شادی کبھی بھی کسی اچھے انسان سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ طلاق یافتہ لڑکی کو شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میری اماں بھی عمر کے آخری حصے میں تھیں، میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے رامیز کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس نے مجھ پہ وہ محبت نچھاور کی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے سبھی دکھوں کو بھول گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت جتاتا تھا، اور اکثر ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتا تھا۔ میں اسے دل سے معاف کر چکی تھی۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنگن میں 2 معصوم پھولوں کو اتارا تو ہماری زندگی مزید پرسکون ہو گئی اور خوشیوں سے بھر گئی۔ دلاور میری زندگی میں آنے والا ایک بھیانک خواب تھا،
اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کی اصلیت بر وقت میرے سامنے آ گئی، ورنہ شاید میں پوری زندگی خود کو جھوٹی تسلیاں ہی دیتی رہتی۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو آپ کا محرم آپ سے کرتا ہے۔